ایک زمانے میں ایک رولر تھا، حاکم تھا، جس کا نام تھا چرچل. نام سنا ہوگا، ہو سکتا ہے جو بزرگ ہوں، ہو سکتا ہے دوسری جنگ عظیم میں ظاہراً تھا، سیکنڈ ورلڈ وار میں. معلوم ہے چرچل کا ایک واقعہ ہے. بڑا شاطر حکمراں تھا، اور اس کے 2-3 اور اسی کے قسم کے تھے. جیسے اپنے زمانے میں یزید کا باپ ہمارے عاص، عبید اللہ ابن زیاد، یہ سب اپنے وقت کے تھے نہیں. یہ دیکھ، نام بدلنے سے نہیں ہوتا، ذہنیت وہی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چرچل کے بارے میں معلوم ہے کیا ملتا ہے؟ توجہ چاہوں گا. ایک دن چرچل نے 2-3 اور جو اپنی طرح سے دگگج قسم کے تھے سیاستداں، ان کو جمع کیا اور کہا بیٹھو. بیچ میں ایک قالین ایسے بچھا دیا. قالین پہلے سے، یعنی یہ اس طرح سے اس نے کیا، پہلے انجام کے بعد میں ان لوگوں کو بلایا. کوئی فرانس کا حکمراں تھا، انگلینڈ کا تھا یہ، اور 2-3 ممالک کے تھے یہ لوگ. اس کے بعد بیچ میں ایک چیز رکھ دی، اور اس کے بعد بٹھانے کے بعد ان سے کہا کہ جو بیچ میں وہ چیز رکھی ہے 3 میٹر فاصلے پہ، مثلا ایک کو یہاں بٹھایا، ایک کو وہاں بٹھایا، ایک کو وہاں، ایک کو وہاں. کہا بغیر جائے ہوئے اور کسی چیز سے کھینچے بغیر اسے اٹھانا ہے. اٹھاؤ. اور سب پریشان، کیا کریں؟ نہ آپ لاٹھی ڈنڈے کا استعمال کر سکتے ہیں، چھڑی وغیرہ کا، اور نہ وہاں جا سکتے ہیں، تو اتنا لمبا ہاتھ بھی نہیں ہے، کوئی مشین بھی نہیں ہے. یہ سب پریشان ہو. اس نے کہا دیکھو ہم تمہیں ترکیب بتاتے اس کو کیسے اٹھانا ہے. توجہ چاہوں گا. اس نے دھیرے 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 اس قالین کو فولڈ کرنا شروع کیا. فولڈ کرتے 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 اس چیز تک پہنچ گیا اور اس کو اٹھا لیا. اٹھایا، سامنے کیا تو وہ کچھ اور نہیں تھی، وہ قرآن مجید تھا. توجہ چاہوں گا. وہ کوئی اور چیز، وہ قرآن مجید تھا. کہا دیکھو اگر ہم ان لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، تو ان کے درمیان سے ایسے قرآن اٹھاؤ کہ آواز بھی سنائی نہ دے. دیکھیے یہ سیاستداں تھا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا ان کے درمیان قرآن تو ہو مگر اس کی تعلیمات پر عمل ختم کر دو. توجہ چاہوں گا. آپ نے غور نہیں کیا، یعنی قرآن ہو، تلاوت بھی ہو، مگر اس کے علم سے کوئی آشنا نہ ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طرح کافی دنیا میں ان لوگوں نے حکومتیں کی، یہاں تک کہ خمینی صاحب کا زمانہ آیا. انہوں نے، آپ ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے اس میں کہا، بار بار کہا کہ دوبارہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو کیا مطلب قرآن نہیں پڑھا جا رہا تھا، قرآن نہیں چھپ رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، مگر خمینی صاحب فقیہ تھے، وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے تنہا تلاوت کریں، قرأت کریں یہ کافی نہیں ہے. آپ کے یہاں ایسے مجتہد، ایسے عالم، ایسے فقیہ، ایسے بعمل، ایسے صالح علماء پیدا ہونے کی ضرورت ہے جو قرآن سمجھ کر کے آپ کے درمیان قرآن کے حکم کو لاگو کر سکیں. اور سب سے پہلے خود ہی انہوں نے یہ کام کیا.